جی میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا دھرم کون سا ہے اور دنیا میں سب سے اچھا سچا دھرم کون سا ہے؟ صحیح سے مضبوط دلیل دے کر ثابت کریں۔ بھائی سب سے بڑا دھرم اور سب سے سچا اور اچھا دھرم وہ ہے سنسار کے سچے مالک کا، جو ہر انسان کے اندر انسانیت ہے، یہی ایشوری رچنا ہے، اس انسانیت پر چلاتا ہو، انسان کو پوری طرح برائی سے بچاتا ہو اور پوری طرح اچھائی پر چلاتا ہو، یہ سب سے بڑا دھرم ہے اور سب دنیا کا سب سے سچا اور اچھا دھرم ہے۔ تو بھئی انسان کو انسانیت پر چلانے کا نام اسلام ہے، انسان کو انسانیت پر چلانے کا نام قرآن ہے۔ اب یاد رکھیں اس کائنات کا ایک ہی مالک ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کا جو بہترین نام ہے، ذاتی نام، وہ ہے اللہ۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ وہی موت سے پوتر ہے، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز سے پوتر ہے وہ۔ اسی نے یہ دنیا بنائی ہے اور یہ دنیا بنائی ہے اس نے امتحان لینے کا ایک کمرہ، پریکشا لینے کا، پیپر لینے کا، ٹیسٹ لینے کا ایک ہال۔ اب میرے بھائیوں سمجھنے کی بات ہے، وہ ہم سب انسانوں کا امتحان لے رہا ہے۔ اس نے اپنی رچنا یعنی انسانیت کو ہمارے اندر رچ دیا ہے۔ ٹیسٹ، پریکشا، پیپر لینے کے لیے پہلے پڑھانا پڑتا ہے۔ آپ اسکول میں دیکھیں، پہلے بچوں کو 1 سال پڑھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی پریکشا لیتے ہیں، پیپر لیتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اسی پرکار سے سنسار کے سچے مالک اللہ نے، ایشور نے ہمیں جب ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں بھیجا تو ہمارے اندر ہمیں پڑھا کر بھیجا، ہمارے اندر اپنی انسانیت کو، اپنی رچنا کو رچ کے بھیجا۔ کیا رچنا ہے وہ؟ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں سکون پیدا کر دیتا ہے، برا کام کرتے ہیں بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی ہمیں اس پڑھائی کو کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا سچ بولنا اچھا کام ہے، ہر انسان جانتا ہے، اور جھوٹ بولنا برا کام ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے، اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ماں کے پیٹ سے ہی، جنم جات سے ہی جب بچہ آتا ہے تو وہ جانتا ہے اس چیز کو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایشوری رچنا جو ہمارے اندر ہے، جو انسانیت ہے، یہ اللہ کی پڑھائی ہے جو اس نے ہمیں اس دنیا میں پڑھا کر بھیجا ہے، یاد رکھیں۔ اب جو چیز پڑھائی گئی ہو، بات سمجھیں، جو چیز پہلے پڑھا دی ہو، اور جیسے بچوں کو پہلے پڑھاتے ہیں 1 سال، ہے نا، پڑھانے کے بعد میں پھر ان کا پیپر لینے کا ایک الگ ہال ہوتا ہے، تیاری کی جاتی ہے، ٹیسٹ لینے کا ایک جگہ بنائی جاتی ہے، وہاں پر پھر اس کا جو ہے ٹیسٹ لیا جاتا ہے، پیپر لیے جاتے ہیں۔ پڑھائی کرانے کے بعد پرسن کے پیپر دیے جاتے ہیں اس کو، اور جو اس نے 1 سال میں پڑھا ہے اسے پھر یاد کر کر کے وہ اتر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو امتحان کا، پریکشا کا، پیپر لینے کا، ٹیسٹ لینے کا ایک سمے دیا ہے جیون کا۔ جیسے بچوں کو جو ہے 1 سال پڑھا کر انہیں سمے دیا جاتا ہے پیپر کا، گھنٹے 2 گھنٹے کا، اور پیپر لینے کا ایک ہال بنایا جاتا ہے، الگ سے تیاری کی جاتی ہے۔ اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ نے سب کو جیون کا سمے دیا ہے، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، جس کو جیسا سمے دیا ہے اس کا ویسے ہی امتحان لیا ہے، اور وہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اس نے یہ اندازہ ناپ تول کر رکھا ہے انسان کے اندر کہ اس کی کیفیت اندر کی کیا ہے، اور اس کو کتنا سمے چاہیے پیپر لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے، اور کتنے سمے میں اس کا ٹیسٹ ٹھیک طرح سے ہو جائے گا۔ اب جو انسان کا سچا بنانے والا مالک ہے، اللہ ہے، اس نے کیا پڑھائی کرا کے ماں کے پیٹ سے، جنم جات سے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے؟ سب سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ اللہ کی پہچان انسان کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی پہچان، جب انسان سچ کو سنتا ہے، جو سچ کو سننے والا ہے، سچ کو ماننے والا ہے، جب وہ سچ کو سنتا ہے، اللہ کی پہچان، سچے مالک کی پہچان، تو اس کا دل کہتا ہے کہ ہاں یہ بات میرا دل مان رہا ہے۔ سچائی خود اپنے آپ کو منوا لیتی ہے، سچائی کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کی پہچان موجود ہے انسان کے اندر، ایک ایشور واد، ایک اللہ کو ماننا، اور ایک اللہ کی غلامی ہے۔ 33 کروڑ خداؤں کی غلامی نہیں ہے۔ اگر 10 مالک ہوں آپ کے، 10 آپ کو حکم دیں ایک ساتھ، تو ان کا حکم آپ پورا نہیں کر سکتے۔ آپ کے اندر جو رچنا ہے وہ اس پرکار سے بنائی گئی ہے کہ آپ ایک مالک کا ہی حکم ٹھیک سے پورا کر سکتے ہیں۔
تو سب سے پہلے تو رچنا ہے اس کی رچی ہوئی، اس میں جو ہے اس کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان، پھر اس کی محبت آپ کے دل میں موجود ہے، سمجھے؟ جو دنیا میں آ کے بھلا دے وہ بات الگ ہے، ورنہ اللہ کی محبت بھی انسان کے اندر ہے، اور اچھائی اور برائی کا سمجھ بھی دی ہے اللہ نے انسان کو کہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ ماں کے پیٹ سے انسان لے کے آتا ہے، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے، انسان آلریڈی جانتا ہے پہلے سے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کی رچنا میں انسان کو رچ کر بھیجا ہے، یہ چیز دے کر بھیجا ہے دنیا کے اندر۔ اب اس سے اگلا اللہ کا رحم و کرم، اس کی کرپا اور دیا کیا ہے کہ پھر وہ پیغمبر بھیجتا ہے، پیغمبر کو جو ہے اپنی رچنا کے آدھار پر اسے پوری طرح برائی سے بچنے کا اور اچھائی پر چلنے کا طریقہ بتاتا ہے ایشور اللہ، اور پھر وہ پیغمبر اسی کو کر کے دکھاتا ہے اور دنیا کے انسانوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ میرے اندر، سب کے اندر انسانیت ہے، ایشوری رچنا ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، یہ مجھ پہ آدیش اتر رہے ہیں، اور میں اس رچنا کے آدھار پر تمہیں پوری طرح برائی سے بچنے کا اور اچھائی پر چلنے کا طریقہ تمہیں چل کے دکھا رہا ہوں اور اس کو بتا رہا ہوں۔ تو لہٰذا جس انسان کو اپنے مالک کو راضی کرنا ہو، یہ زندگی امتحان ہے، یا سب کا امتحان ہو رہا ہے، جس کو اس امتحان میں پاس ہونا ہو، جو پاس ہوگا وہ سورگ میں اس دنیا کے بدلے میں بہترین جیون پائے گا، جو فیل ہوگا وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ یہ دنیا اللہ نے، جو اس کا حقیقت والا مالک ہے، یہ دنیا اللہ نے امتحان لینے کا ایک ہال بنائی ہے۔ اصلی زندگی موت کے بعد ہے، جہاں ریزلٹمنٹ ہے، جہاں انسان کو اس کے کرموں کا بدلہ ملے گا۔ یہ ساری باتیں اسپشٹ روپ سے کھول کھول کر پیغمبر آ کے سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے۔ تو پہلی پڑھائی میں نے بتائی ہے آپ کو کہ ماں کے پیٹ سے جنم جات سے بچہ جو ہے جو لے کے آتا ہے اللہ کی پہچان، اس کی محبت، اچھائی برائی کی سمجھ، یہ لے کر آتا ہے۔ اور پھر دوسری جو کرپا اور دیا ایشور نے کری ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کو بھیجتا ہے اور پھر یاد دہانی دلاتا ہے کہ میں نے جو تمہارے اندر رچنا بھیجی ہے، اس کو اس کتاب کے دوارا یاد کرو، یہی سچا دھرم ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جو انسان نیکی کرنے کی، سچ پہ چلنے کی نیت کرتا ہے، پھر اس کو اس پہ چلنے کی پریرنا دیتا ہے، بھلائی پر چلنے کی، سچائی پر چلنے کی انسان کو جو ہے توفیق دیتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور پھر اس سے اگلا راہ کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ راہ دکھانا کیا ہے کہ تم ارادہ کرو سچ پہ چلنے کا، جھوٹ سے بچنے کا، برائی سے بچنے کا۔ اللہ تمہیں انگلی پکڑ کر اپنی طرف بلائے گا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو تمہیں دکھائے گا اور اس پہ چلائے گا اور تمہیں ہوش میں لائے گا۔ ہوش میں آنے کا نام ایمانداری ہے، سچائی ہے، ورنہ اس دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جھوٹ سچ کو ہر انسان جانتا ہے۔ اس لیے قرآن اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ تذکرہ، یاد دہانی ہے، یاد دہانی کرانا ہے، یعنی جو ایشور نے ماں کے پیٹ سے جنم جات سے انسان کے اندر انسانیت رچنا رچ کے بھیج دی ہے، اس دنیا کے اندر آ کر کے ہم دیکھتے ہیں شیطانی ماحول ہے، ایشوری رچنا کے خلاف ماحول ہے، اور ایشوری رچنا کے خلاف جو ماحول پروپیگنڈا رچا ہوا ہے شیطان کا، دھوکے کے دھرم اور برائی اور فساد اور ظلم اور جاستی، اس میں آ کر انسان بھول جاتا ہے اس رچنا کو، اچھائی پہ چلنے کو، برائی سے بچنے کو۔ تو اب کیا کرتا ہے قرآن؟ اس کو یاد دہانی دلاتا ہے کہ تیرے مالک نے تجھے پیدا کیا ہے، تیری رچنا کو رچا ہے، تو اس دنیا میں آ کر کے بھول گیا ہے، اور تو میرے دوارا، یعنی قرآن کہہ رہا ہے میرے دوارا اس یاد دہانی کو اپنے اندر یاد کر۔ تو اس مالک کی طرف سے آیا ہے اور اسی کی طرف مرنے کے بعد لوٹے گا، اسی نے تجھے جیون دیا ہے، تجھے پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر جو ہے تجھے بھیجا ہے امتحان کے لیے، جیون کا سمے دیا ہے، وہی تجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کا احسان مان اور اس کی رچنا کو اپنے اندر زندہ کر۔ سچ اس کا ہے، اسی لیے تیرے اندر سچائی میں، اچھائی میں وہ سکون پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا احسان مان اور سچ کے راستے پر چل کر اس کی کھوج کر، اسے پالے، اسے راضی کر لے۔ اس نے تجھے اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اس کو پسند کر اور دل اس کے حوالے کر دے، اس کی محبت کو حاصل کر، اس دنیا سے اس کی محبت لے کے جا، پھر تو اس دنیا کے بدلے میں سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا، اس کے انعام کا حقدار بن جائے گا۔ آپ غور کریں، قرآن مجید کی، پوتر قرآن مجید کی یہی شکشا ہے، یہی قرآن مجید جو ہے سارے دنیا کے انسانوں کو یہی شکشا دے رہا ہے کہ اے انسانی عقل، سچ پہ غور کر، اس کائنات کے سچ پہ غور کر، اپنے جیون کی حقیقت پہ غور کر، رچنا کے آدھار پر سچ کو پہچان۔ تجھے مر کے لوٹنا ہے اپنے مالک کی طرف، ہاں تو وہیں سے آیا ہے، تیری آتما وہیں سے آئی ہے اور تجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا، آتما انسان کی نکل جاتی ہے، روح شریر سے، اور شریر پڑا رہ جاتا ہے، شریر مٹی سے بنتا ہے اس دنیا میں،
اور مٹی میں مل جاتا ہے، آتما وہیں سے آتی ہے وہیں لوٹ جاتی ہے اللہ کی طرف۔ اور اس دنیا کے اندر انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کسی بھی چیز میں اصل میں حقیقت میں چین سکون نہیں رکھا ہے۔ چین سکون انسان کی رچنا میں، انسان کے بنانے میں، اپنی یاد میں رکھا ہے اس نے۔ اسی لیے جب بھی کوئی پیغمبر آتا ہے وہ کیا لے کے آتا ہے؟ ہاں، کیا لے کے آتا ہے شروع میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے دنیا کے انسانوں، شیطان مردود کی پناہ سے آ جاؤ اللہ کی پناہ میں، شیطان کی شرن سے اللہ کی شرن میں آ جاؤ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے اور شانتی تمہیں چاہیے حقیقت میں، ستیہ کے راستے پہ آ جاؤ اور ستیہ کو پہچانو۔ اب جو اس راستے پہ چلتا ہے، یاد کریں، یاد رکھیں، اس کو حقیقت میں ایمان حاصل ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو پسند کر لیتا ہے، اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، من ہی من میں اسے ستیہ پہ چلاتا ہے، ستیہ کو سمجھاتا ہے، انسان دنیا میں سمجھ جاتا ہے کہ میں نے ایمان حاصل کر لیا۔ یہ گمسم معاملہ ہے بھائی، یہ کائنات گمسم چپ چاپ چل رہی ہے، اور چپ چاپ ہی جو ہے اللہ کے پیغام جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں سچ اور جھوٹ کو، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرنے والے ہیں، وہ موت سے پہلے ایمان حاصل کر لیتے ہیں اور ایمان لے کر مرتے ہیں اور موت کے بعد کامیاب ہوتے ہیں، اور جو بے ایمان ہیں وہ اپنے بے ایمانی میں لگے رہتے ہیں، دنیا بٹورنے میں لگے رہتے ہیں، دھرتی پر فساد پھیلانے میں لگے رہتے ہیں، ایشوری رچنا کے خلاف چلتے رہتے ہیں، وہ بے ایمان بن کے مرتے ہیں۔ ان دونوں کے دو انجام اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، اچھے کا انجام جنت ہے اور برے کا انجام جہنم ہے، یہی سچا دھرم ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سنسار کا سچا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ صرف یاد دہانی کرائیے، ہم نے انسان کو جنم جات سے اپنی رچنا اس کے اندر رچ کے بھیجا ہے، انسانیت ہم نے انسان کو پڑھا کے بھیجا ہے، اب جو اس دنیا میں اس میں بھول گیا ہے، بھٹک گیا ہے، تو ہم نے یہ یاد دہانی کے لیے قرآن بھیجا ہے، آپ صرف یاد دہانی کرائیے۔ اب دیکھیے نا، کوئی چیز آدمی کو پہلے سے پتہ ہو اور وہ اسے بھول گیا ہو تو اسے کہتے ہیں یاد دہانی کرانا۔ جب اس کو تم سامنے لے کے آؤ گے بات تو وہ کہے گا ارے ہاں میں بھول گیا تھا، یہی بات حقیقت ہے۔ تو اس لیے جب انسان سچ کو سنتا ہے، ایشور کی صحیح پہچان، اللہ کی صحیح پہچان، تو وہ کیا کہتا ہے؟ بالکل یہ بات سچ ہے، میرا دل میں یہ بات ٹھک گئی، دل میرا مان رہا ہے۔ تو سنسار کا سچا مالک اس پوتر قرآن میں مجید میں فرماتا ہے کہ آپ صرف یاد دہانی کرائیے، ہاں ہم نے انسان کی رچنا کو رچا ہے، اسے پڑھا کر بھیجا ہے، جو اس پہ دھول مٹی جم گئی ہے، جو ہم سے ڈرنے والا ہے بن دیکھے، وہ سچ پہ غور کرے گا اور جیون کے مقصد کی پیروی کرے گا، جو بن دیکھے ہم سے ڈرے گا اور سچ کی پیروی کرے گا، ہماری کتاب کی پیروی کرے گا، ہماری کھوج کرے گا، ہم نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، اللہ کی محبت دل میں موجود ہے انسان کے۔ اب اس دنیا کے اندر انسان بھٹک جاتا ہے، وہ محبت جو ہے ختم کر لیتا ہے، غور نہیں کرتا ہے، تو یہی امتحان ہے کہ کون بن دیکھے ہم سے ڈرتا ہے اور سچ پر چل کر، ہمارے راستے پر چل کر امن شانتی حاصل کرتا ہے اور موت کے بعد ہمارا انعام جنت کا، سورگ کا حاصل کرتا ہے، اور کون ہم سے نہیں ڈرتا ہے، گھمنڈ دکھاتا ہے، ہماری رچنا کے خلاف چلتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، سچ اس تک پہنچ جائے مگر اس کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کو نہیں مانتا ہے، تو ہم نے ایسے گھمنڈیوں کے لیے، ان کا گھمنڈ مٹانے کے لیے نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے، مرے گا تو دیکھ لے گا۔ سورہ بقرہ میں صاف صاف اسپشٹ روپ سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے نرک کی آگ، جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ دنیا ہم نے امتحان کا جہان بنائی ہے، پریچھا لینے کا ہال بنائی ہے، اور پھر انسان کی موت کے بعد پھر ہم نے ایک جہان بنایا ہے، بدلہ دینے کا جہان، بدلہ دینے کی دنیا، اور بدلے کے بعد بدلہ جہاں دیا جائے وہ الگ دنیا بنائی ہے، سورگ اور نرک، اچھا بدلہ یا برا بدلہ۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، ہم اس کی عبادت کریں، اس کی بھکتی کریں، دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اس کو پسند کریں، اور ہر چیز دنیا کی دل سے کنیکٹ ہے، ہر چیز کی محبت دل میں کنیکٹ ہے۔ یہ دنیا اور شیطان انسان کے دل کو لوٹتے ہیں، لہٰذا جس نے ہمیں بنایا ہے اس کے حوالے دل کر دیں، اس کی محبت کو دل میں بسائیں اور ہم اس کی محبت دنیا سے لے کے جائیں۔ کوئی اس دنیا میں ہمارا حقیقت طور پہ نہیں ہے، سب رشتے ناتے سب جھوٹے ہیں، سب موت پہ ختم ہو جائیں گے۔ حقیقت میں ہمارا مالک اللہ ہے، جو ہم کچھ نہ تھے اس نے ہمارا وجود بنایا، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں جیون دیا، ساری عمر کھلایا پلایا۔ حقیقت میں سب سے پہلا رشتہ ہمارا اس سے ہے، تو لہٰذا حقیقت کی محبت اپنے رب کی، اپنے پالنہار کی، اپنے مالک اور بنانے والے کے دل میں بسائیں اور اس کی محبت دنیا سے لے کے جائیں۔ تو قرآن تذکرہ ہے، یعنی یاد دہانی کراتا ہے، تعلیم نہیں ہے، شکچھا نہیں ہے،
بھائی تعلیم تو وہ ہے جو انسان کو پتہ نہ ہو، شکشا وہ ہے جو انسان کو پتہ نہ ہو اور پھر اس سے پڑھائی جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تعلیم وہ ہے جو انسان کو پہلے پتہ نہ ہو اور اسے پڑھائی جائے. کوئی شکشا اسے پہلے پتہ نہ ہو اور اس کو پڑھائی جائے. تذکرہ ایک یاد دہانی ہے، انسان کو پتہ ہے پہلے سے، انسان کی رچنا میں ایشور نے رچ کے بھیجا ہے، اسے یاد دہانی کرائی ہے، سچ اور جھوٹ کا شعور دیا ہے، اسے پتہ ہے انسان کو، بچے کو بھی پتہ ہے سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے، اچھائی جو ہے اچھی چیز ہے، برائی بری چیز ہے. ماں کے پیٹ سے وہ سمجھ لے کے آیا ہے. اللہ کی محبت بھی اس کے اندر موجود ہے اور اللہ کی پہچان بھی انسان کے اندر موجود ہے. تو یہاں دنیا میں دھول مٹی جم جاتی ہے. اس دنیا میں آ کر انسان شیطانی ماحول میں، ایشوری رچنا کے خلاف ماحول ہے یہاں بھٹک جاتا ہے. ہاں، تو اس کو یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا ہے، پھر اس پہ کتاب بھیجتا ہے اور اپنی رچنا کے آدھار پر پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ میری رچنا کے آدھار پر چل کے دکھاؤ، پوری طرح برائی سے بچتے ہوئے، اچھائی پر چلتے ہوئے، اور میرے ان بندوں کو، میرے انسان پیدا کیے ہوئے انسانوں کو ان کو بتاؤ کہ یہ ہے میرے مالک کا، ہم تمہارے مالک کا سچا راستہ، سچا دھرم. اس کے علاوہ ہر جو دھرم ہیں وہ شیطانی دھرم ہیں، شیطانی جال سے بچو، وہ ادھرم ہیں. اور قرآن مجید صاف صاف کہتا ہے، قرآن مجید میں سنسار کا سچا مالک اللہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے پیغام کو مانے گا اور اس پہ چلے گا اور ہمیں راضی کرے گا، جیون کا صحیح مقصد پورا کرے گا، تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، ہم اسے انعام دیں گے جنت کا. اور جو ہماری رچنا کے خلاف چلے گا، سچ اس کے پاس آئے گا، اس کو ٹھکرا دے گا، اس کو نہ مانے گا، رچنا کے خلاف چلے گا، دھرتی پہ فساد پھیلائے گا، تو یاد رکھیں اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر میرا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے. جتنا میں نے انسان کو جیون کا سمے دیا ہے اس سے ایک سانس فالتو نہیں لے سکتا. ہاں، اور جتنا اس کے مقدر میں نے روزی لکھ دی ہے اس سے ایک دانہ فالتو نہیں کھا سکتا. وہ اپنے اگر نہیں مانے گا تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا اور مرنے کے بعد سزا پائے گا. سزا کے لیے میری نرک تیار ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے جیون کے سمے کو برباد نہ کرو. اللہ بہت بڑی ہستی ہے، اس کے دیے ہوئے جیون کے سمے سے ہم ایک سانس فالتو نہیں لے سکتے، اس کے دیے ہوئے رزق سے ہم ایک دانہ فالتو نہیں کھا سکتے. جب ہمارا جیون کا سمے جو اس نے طے کر رکھا ہے، جب وہ سمے پورا ہو جائے گا تو ہمیں اس دنیا سے وہ اٹھا لے گا، دنیا کو چھڑوا دے گا، مال دولت کو چھڑوا دے گا. جس دنیا میں ہم کتے کی طرح لگے ہوئے ہیں، دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، اس دنیا کو ایک پل میں چھڑوا دے گا. ارے تمہارے سامنے کتنی چھڑوا دی دنیا، تمہارے سامنے کتنوں کی دنیا چھڑواتا ہے وہ، اسی طرح سے تم سے بھی چھڑوا دے گا. اس لیے گھمنڈ میں نہ آؤ، اپنے مالک کے سامنے جھک جاؤ. اگر گھمنڈ میں آؤ گے تو اپنی ہی جان میں ظلم کرو گے اور نرک کی آگ میں ٹھوکے گا پھر رکھ کے وہ. اور اس کے سامنے سب بے بس ہیں. دنیا ہی میں دیکھ لو تم، جب کسی کو موت دیتا ہے، دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، اسے پوری دنیا مل کر بچا نہیں سکتی. جب اللہ نرک میں سزا دے گا تو سب مل کر بچا نہیں سکتے اس کی سزا سے. اب تک تم گمراہ ہو، جیون کا مقصد سمجھ نہیں پا رہے، سچے دھرم کو سمجھ نہیں پا رہے. ارے میرے بھائی، سچا دھرم یہی تو ہے کہ اس دنیا کے اندر دو ہی ماحول تمہیں ملے جب تم آئے پیدا ہو کر کے، اچھائی برائی، اور یہی تمہارے اندر دو رچنا ہے میرے بھائیو، اچھائی برائی. اسی میں تمہارا امتحان ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دھرم نہیں ہے. کیوں بھٹک رہے ہو؟ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جو ہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر تپسیا کر رہے ہیں. ارے میرے بھائی، تیری محنت بیکار جائے گی، کسی کام کی نہیں ہے. تو اپنے اہنکار کو مٹا، اندر سے پہلے اپنے مالک کی پہچان کر، اس کے سامنے رو اور اسے پکار کہ اے مالک، تو میرا سچا مالک ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میرے من کا حال جانتا ہے، جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس پر چلا دے، اس کو دکھا دے. اپنی جان پر ظلم نہ کرو. 4 دن کی زندگی ہے، موت کے بعد پھر نرک کی آگ میں. اس میں کیا لیا اگر تم نے جو ہے دھوکے کے دھرم پہ چل کر، گھمنڈ میں جو ہے منمانی کر کے، اپنے رب کی مرضی پر نہ آ کر کے تم نے جیون برباد کر لیا اور تم لے دے کے تمہیں نرک پلے پڑی، تباہی پلے پڑی. تم نے کیا حاصل کیا پھر؟ میرے بھائیو، دنیا کے نشے سے باہر نکلو، سچے مالک کے دھرم کو پہچانو. دنیا میں کئی دن جیو گے، آخر مرنا ہے. تو یاد رکھیں، یہ قرآن جو ہے تعلیم نہیں ہے، شکشا نہیں ہے. شکشا تو وہ ہے، تعلیم تو وہ ہے جو انسان کو پہلے معلوم نہ ہو پھر پڑھائی جائے. تذکیر وہ ہے جو انسان کو پہلے سے معلوم تھی مگر بھول گیا تھا، اور اس کو یاد دہانی کرانا ہے. تو جو رچنا رچ کے آیا ہے انسان، رچنا لے کے آیا ہے ایشور کی، یہ قرآن اس کی یاد دہانی کراتا ہے. جنت کی اچھائیں اللہ نے انسان کے اندر بھر دی ہیں، جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں. پاپ جب کرتا ہے تو انسان کا دل گھبراتا ہے، بے چین ہوتا ہے. خوف رکھا ہے اللہ نے، مت چل برائی پر. ہاں، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور موت کے بعد بھی برا ہوگا. اور جب اچھا کام کرتے ہیں سکون پیدا کر دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ ہاں اچھائی پہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہے اور موت کے بعد بھی اچھا ہوگا.
اللہ نے انسان کے اندر رچنا میں پوری طرح سے آپ غور کریں باریکی سے، اس کے بارے میں نے کئی ویڈیو بنائی ہیں، انسان کی رچنا کس پرکار سے رچی ہے ایشور نے، کہ اللہ نے انسان کے اندر جو ہے اچھائی میں سکون رکھا ہے، برائی سے شیطان کی برائی سے نفرت اور بے چینی رکھی ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں، سورگ کی اچھائیں رکھی ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں، اپنی عبادت کرنے کے لیے احسان کا مادہ رکھا ہے۔ انسان غور کرے کون ہے جو مجھ پر سب سے بڑا احسان کر رہا ہے، میرے ماں باپ کو بھی اسی نے پیدا کیا، ان کو بھی اسی نے کھلایا، مجھے بھی اسی نے پیدا کیا ہے، مجھے بھی وہی کھلا رہا ہے۔ اللہ کے سوا اس دھرتی پر کوئی کسی جیو کو ایک دانہ کھلا نہیں سکتا۔ تو سب سے بڑا احسان انسان پر اللہ کا ہے، اس کو پہچانے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، اگر 7 زمین اور 7 آسمان میں جتنے بھی کण ہیں، جتنے بھی ذرے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ میری اتنی جوان بھی پیدا کر دے اور تب میں اللہ کا احسان مانوں، اس کا شکر ادا کروں، تب بھی میں نہیں کر سکتا، اتنے بڑے احسان ہیں اس کے۔ احسان انسان کے اندر محبت پیدا کرتا ہے۔ کوئی شخص تمہارے اوپر احسان کر دے تو تمہیں اس سے اپنے آپ محبت ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں، آپ بھوکے ہوں، کوئی آپ کو کھانا کھلا دے تو اس نے آپ کے اوپر احسان کیا۔ احسان کی تاثیر کیا ہے کہ آپ کو ایٹومیٹکلی اس سے محبت ہو جائے گی، اور پھر اس کی اگلی بات کیا ہے کہ آپ اس کی تعریف پوچھیں گے کہ آپ کہاں سے ہیں، کون ہیں، ہے نا۔ تو انسان جب حقیقت پہ غور کرے گا تو سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے، اور پھر اس کے اندر یہ بات اپنے آپ پنپے گی کہ میں اس مالک کی پہچان کروں۔ تو اللہ نے جو ہے انسان کی رچنا میں احسان کا مادہ بھی رکھا ہے، اور پھر اپنی پہچان کا مادہ بھی رکھا ہے، اور اپنی محبت کا مادہ بھی رکھا ہے۔ یہ چیز جنم جات سے بچہ لے کے آتا ہے، اور قرآن اس کی یاد دہانی کراتا ہے۔ قرآن یاد دہانی ہے۔ جب قرآن یاد دہانی کراتا ہے، جب انسان حقیقت میں اپنے صحیح مالک کو پہچان لیتا ہے اور چلتا ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کو پہچان لیا، اور پھر اللہ کی محبت اس کے اندر جاگ اٹھتی ہے۔ ہاں، جیسے 2 تار ہوں اور وہ ایک تار ہو اور وہ تار جو ہے بیچ میں سے ٹوٹ جائے، بلب جلنا بند ہو گیا، اب انسان ڈھونڈتا پھرے گا کہاں سے فالٹ ہوا ہے، کہاں سے ہوا ہے، کدھر سے ہوا ہے، سب تاروں کو چیک کرے گا۔ جب اسے صحیح تار مل جائے گا جو ٹوٹ گیا ہے بیچ میں سے، اس کو پھر جب جوڑے گا تو ایک دم سے لائٹ جل جائے گی۔ اسی پرکار سے 2 تار ہیں، اللہ کی محبت ہم لے کے آئے ہیں، اور رچنا اس کی رچی ہوئی ہے ہمارے اندر، اور قرآن ایک تار ہے۔ اس دنیا میں آ کر کے یہ تار ہمارا ٹوٹ گیا اللہ سے، جب قرآن کے دوارا اس دل کے تار کو ہم جوڑتے ہیں تو فوراً جو ہے اللہ کی محبت میں انسان کے اندر سے انسان کا دل جو ہے مچلتا ہے، نرم ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت میں انسان کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، اللہ کے سامنے روتا ہے، وہ تار جڑ جاتا ہے، اللہ کی محبت مل جاتی ہے انسان کو، اور پھر انسان اکیلے میں انسان کے اللہ کے سامنے روتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس کا احسان کے محبت میں ڈوب کر اس کی عبادت کرتا ہے نا۔ اس کی محبت میں جو ہے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، دل مچلتا ہے، دل تڑپتا ہے۔ انسان اکیلے میں اللہ سے ڈرتا ہے، ہاں اکیلے میں اللہ سے بات کرتا ہے، اور جو انسان اکیلے میں اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے سامنے آنسو بہائے گا، میرے بھائیو، وہ کبھی بھی جو ہے کہیں بھی، نہ اکیلے میں نہ پبلک میں، کہیں وہ جھوٹ بے ایمانی نہیں کرے گا، برائی پر نہیں چلے گا، وہ سچ کو دل سے پسند کر لے گا، وہ سچ کی پوترتا کو اپنائے گا۔ اسی بات کو قرآن میں کہا گیا سورہ شمس میں کہ مرنے کے بعد وہی کامیاب ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو، اپنے شریر کو برائی کی گندگی سے پوتر کر کے مرا، ہماری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ یہ جو ہم نے آخری کتاب بھیجی ہے قرآن مجید، اس قرآن مجید کے دوارا اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لے گا، اور اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کر لے گا۔ مرنے کے بعد وہی کامیاب ہوگا، اور مرنے کے بعد وہی ناکام ہوگا جو ہماری رچنا کے خلاف چل کر اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا۔ حق اس تک آیا، سچ پیغام اس تک آیا، مگر اس نے ٹھکرا دیا، جیون کے سمے کو برباد کر دیا، اس نے اپنی جان پر ہی ظلم کیا۔ ہم موت کے بعد اسے نرک کی آگ میں تباہ کر دیں گے۔ ہاں، قرآن مجید میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم جنت کا گھر، سورگ کا گھر جو موت سے پوتر ہے، دکھوں سے پوتر ہے، بیماریوں سے پوتر ہے، بڑھاپے سے پوتر ہے، ہر ڈر اور غم سے پوتر ہے۔ ہماری ہر حکومت جو ہم نے دنیا میں ہماری حکومت چھائی ہوئی ہے، ہم جو ہے موت دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، بڑھاپا دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تکلیف، یہ میری بادشاہت ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ میری بادشاہت ہے، اس بادشاہت سے جنت میں آزاد کر دیں گے۔ میرے بھائیو، کائنات میں غور کریں، کلو نفسین ذائقۃ الموت، قرآن کہتا ہے ہر جاندار کو ہم موت کا ذائقہ چکھائیں گے۔ ہاں، سب کو وہی موت دے رہا ہے، کوئی امیر ہو، غریب ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، کوئی بھی ہو، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ ہی موت سے پوتر ہے، اللہ کے بعد سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ ہی موت سے پوتر ہے، اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے۔
ہم دیکھیں اس کی بادشاہت کے قانون کیسے چھائے ہوئے ہیں. جس کو چاہتا ہے دکھوں میں، ایمانداری سے بتاؤ کوئی دکھوں سے بچا ہوا ہے؟ غم سے بچا ہوا ہے؟ ڈر اور غم میں ہی انسان کی ساری مصیبتیں قید ہیں. ڈر اور غم کے اندر پچھلے وقت کا غم لگا ہوا ہے. کاش میرا بھائی ختم نہ ہوتا تو ہمارا کاروبار بہت آگے ہوتا، میرا پتا ختم نہ ہوتا تو ہمارا کاروبار بہت آگے ہوتا، ہاں باپ نہ مرتا تو میرا کام یہ ہوتا اور وہ ہوتا، ہم یہ کر لیتے اور وہ کر لیتے. آگے آنے والے وقت کا ڈر لگا ہوا ہے. کبھی کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہمارا ہنستا کھیلتا پریوار بچھڑ نہ جائے، کسی کو موت نہ آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. کوئی دیکھا نا جب بچہ گاڑی لے کے چل جاتا ہے کوئی گھر سے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے ذرا دیکھ کے جانا، ذرا سنبھل کے جانا، کیونکہ موت کا داغ لگا ہوا ہے اس کے ماتھے پر. میرے بھائیوں، اس کائنات میں سورج ہو، چاند ہو، زمین ہو، آسمان ہو، کوئی بھی جیو ہو، کچھ بھی ہو، سب کے ماتھے پر اللہ نے موت کا داغ لگا رکھا ہے. کلو نفسین ذائقۃ الموت، میں سب کو موت کا مزہ چکھاؤں گا. اس سورج کے ماتھے پر موت کا داغ، اس سورج پر اللہ کی قانون کے بندھن میں یہ بندھا ہوا بندھن کا داغ. دیکھو نا، ٹیم سے نکلتا ہے، ٹیم سے چھپتا ہے. یہ بندھا ہوا ہے بیچارہ. یہ کہتا ہے اپنے کرموں سے، اے لوگو اپنے مالک کو پہچانو، جو میرا مالک وہی تمہارا مالک، میری پوجا مت کرو. دیکھو اس کے بندھن میں بندھا ہوا ہوں، میں آزاد نہیں ہوں. اگر میں آزاد ہوتا تو ایک آدھ مہینے کی چھٹی کر لیتا، نہ نکلتا، آرام کر لیتا. سورج کہتا ہے میری زندگی سے سبق حاصل کرو. جب میں صبح کو روز پیدا ہوتا ہوں، نکلتا ہوں، اور میری پھر بچپنا ہوتا ہے، پھر میری جوانی ہوتی ہے دوپہری میں، پھر شام کو میں ڈھلتا ہوں، میرا بڑھاپا ہوتا ہے، پھر میں ختم ہو جاتا ہوں. اتنا بڑا سورج ہوں میں. اللہ نے مجھے بنایا ہے نمونہ تمہارے لیے کہ میری زندگی سے سبق حاصل کرو. کہ تم بھی پیدا ہوتے ہو، تمہارا بچپنا ہوتا ہے، پھر تم جوان ہوتے ہو، پھر بوڑھے ہوتے ہو. جیسے میں شام کو ختم ہو جاتا ہوں، چھپ جاتا ہوں، ایسے ہی تم کو بھی مرنا ہے اور اپنے مالک کی طرف لوٹنا ہے. دنیا میں ہمیشہ جینے کی چاہت میں زندگی نہ جیو. تمہیں اللہ نے آنکھیں دی ہے، تمہارے سامنے کتنے مر گئے، غور کرو، تمہیں بھی مرنا ہے. جب دنیا میں پہلے لوگ نہ رہے تو تمہیں بھی نہیں رہنا ہے، تمہیں بھی یہاں سے جانا ہے. سچ پہ غور کرو اے عقل، سچ پہ دھیان لگا. اے عقل، سچے دھرم پر غور کر، سچے دھرم کو پہچان. جب سب کا مالک ایک ہے تو ساری دنیا کے اندر اس کی رچنا بھی سب کے اندر رچی ہوئی ایک ہی ہے. انسانیت بھی سب کے اندر ایک ہی ہے. جب انسانیت ایک ہے تو اس کے آدھار پر اس کا سچا راستہ اور سچا حکم اور سچا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہے. برائی سے بچانے کا اور اچھائی پر چلانے کا اس قانون کو پہچان. دنیا کے اندر وہ قانون قرآن مجید کے اندر ہے. ارے گھمنڈ سے باہر نکل، اپنی بربادی سے بچ جا. بچا لے اپنے آپ کو نرک کی آگ سے. موت کے بعد آنے والی ہے. تیری جان تیرے قبضے میں نہیں ہے. اللہ جب تجھے چاہے گا موت دے کے اٹھا لے گا. تو اس کے سامنے بے بس ہے. اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے. جیسے کرم کر کیے ہیں تو نے ویسے ہی تجھے بدلہ دے گا. اگر تو سچ کو ٹھکرا کر جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا ہے اس کو پورا نہ کرے گا، سچ کو ٹھکرا کر ایشوری رچنا کے خلاف چل کے مر جائے گا اس کو ناراض کر کے، تو اپنی ہی جان پہ ظلم کرے گا. تو سزا بھگتے گا نرک کے اندر، جہنم کے اندر. گھمنڈ سے باہر نکل، فساد نہ پھیلا. دھوکے کے دھرم سے باہر نکل، سچ کے خلاف کھڑا نہ ہو، سچ کو زندہ کرنے کے لیے کھڑا ہو. اللہ ایشور سے پرارتھنا کرو کہ اے میرے شرک سے پاک پروردگار، مجھے اپنا سچا راستہ دکھا. اور اس سے اس طرح مانگیں کہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، تو میرا بنانے والا جو ہے، تو مجھے پیدا کرنے والا جو ہے، تو مجھے کھلانے پلانے والا جو ہے، تو مجھ پہ احسان کرنے والا جو ہے. تیرے سوا میری ضرورتوں کو کوئی پوری کرنے والا نہیں. تیرے سوا میرے دل کی آواز کو کوئی سننے والا نہیں. دنیا میں ہر چیز کا سہارا ہٹا کر کے اللہ کا سہارا پکڑ، اللہ کا سہارا پکڑ کے اسی کو پکار. دنیا میں ہر چیز کو بے جان پتھر سمجھ. یہ بے جان پتھر ہیں، یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے، یہ مجھے کچھ نہیں دے سکتے. دنیا کی ہر چیز کو جو ہے بے جان سمجھ، پتھر سمجھ، اور پھر اللہ کو سہارا بنا کر اس کو پکار. پھر دیکھ تجھے وہ کیسے راہ دکھاتا ہے، تجھے کیسے اندھکار سے نکال کر روشنی میں لے کے آتا ہے. اگر میری یہ بات جھوٹی ہو تو مجھے الٹا لٹکا دینا. میرے بھائیو، قرآن مجید رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. ایک تو اس نے رچنا کو رچ کر انسان کو سب کچھ سکھا کے بھیجا ہے دنیا میں. دوسرا پھر پیغمبر کو بھیجتا ہے، اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اپنی رچنا کے آدھار پر اس کو حکم یاد دہانی کراتا ہے انسانوں کو. تو قرآن ایک رحمت ہے. اب جو انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مسلمان تو رحمت رحمت کہتے رہتے ہیں قرآن کو، یہ بہت سخت ہے. میرے بھائی،
ہاں اللہ نے جو ہے سچ کی تکلیفوں سے دکھوں سے جنت کو ڈھانپ دیا ہے، اور گناہ کے جھوٹ کے مزے سے جہنم کو ڈھانپ دیا ہے۔ اس لیے جو لوگ انکاری ہیں، جو برائی پہ چلنے والے ہیں، ان کو سچ کڑوا لگتا ہے، برا لگتا ہے۔ اس لیے مکے کے کافر کہا کرتے تھے کہ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن بہت سخت ہے، اس کو بدلو، اس میں بدلاؤ کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ سنسار کے سچے مالک نے مجھے بھیجا ہے، اور میں اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان تو کہتے رہتے یہ رحمت ہے، رحمت ہے، یہ بڑا سخت ہے، کہاں ہے رحمت، ڈھونڈ کے دکھا۔ یہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ نے جو ہے برائی میں بے چینی رکھی ہے، اس دنیا میں برائی کا ماحول ہے، انسان کو شانتی نہیں ملتی ہے، اور جو انسان اللہ نے ان کے لیے رحمت رکھی ہے، جو انسان اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ تو اس دنیا میں ہم بے چین ہیں، پریشان ہیں، ہم کو خطاوار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، نہ بھی گناہ گار ہو تو بھی معافی مانگے، امن شانتی حاصل کرنے کے لیے معافی مانگے، اور اپنی اصلاح کرے، اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدلے اس قرآن کے دوارا، ہاں، اور اپنی زندگی کو سنوار لے۔ اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے، یاد رکھیں، اس کے لیے رحم کرنے والا ہے۔ جو اس کے خلاف چلے، اللہ سے معافی نہ مانگے، اپنی اصلاح نہ کرے، اپنے جیون کو نہ بدلے، اور اپنے کرموں کو، برے کرموں کو اس قرآن کے دوارا اچھے کرموں سے نہ بدلے، اللہ اس کے لیے غفور رحیم نہیں ہے، یاد رکھیں، اس کے لیے رحم کرنے والا نہیں ہے۔ جہنم اس نے کیوں بنائی ہے؟ پھر جہنم اس نے، نرک اس نے گھمنڈی لوگوں کے لیے بنائی ہے، جو دھرتی پر فساد پھیلائیں، جیون کے سمے کو برباد کر کے مر جائیں، سچ پہ غور نہ کریں، حقیقت پر غور نہ کریں، شیطان کے بہکاوے میں چلیں اور ادھرمی بن جائیں، رچنا کے خلاف چلیں، دھرتی پر فساد پھیلائیں، اللہ کے کمزور بندوں کو تکلیف دیں، ذاتی واد کے نام پر فساد پھیلائیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے نرک کی آگ بنائی ہے جو اللہ کی ناشکری کریں۔ میرے بھائیوں، سچ اور جھوٹ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جو انسان دھارمک استھل پر جڑا ہوا ہے، گھمنڈی ہے، اور اسلام کو نہیں مان رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا ہے، یاد رکھیں، وہ جانتا ہے کہ دنیا میں سب سے سچا اور اچھا انسان اگر کوئی گزرا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نہ ان سے اچھا انسان دنیا میں کوئی آیا تھا، نہ اب ہے، اور نہ آئے گا۔ اس بات کو لگ بھگ جو انسان دھارمک استھل پر جڑا ہوا ہے مگر گھمنڈی ہے، ہاں، وہ جانتا ہے، اس بات کو جان کر بھی اس نے نہیں مانا، گھمنڈ دکھایا، اسی لیے نرک کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور یاد رکھیں، میں اس بات کو ہوائی فائر نہیں مار رہا ہوں، آپ گوگل پہ سرچ کریں، دیکھو نا، گوگل پوری دنیا کے اندر ہے، اور پوری دنیا کے اندر کتنے سارے دھرم ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلام دھرم وہ ہے جو پورے دنیا کے دھرموں کا پتہ دیتا ہے، یاد رکھیں، وہ دھرم نہیں ہے، وہ تو مذہب ہے جو اپنی اپنی بات کرتا ہے۔ اسلام دھرم پوری دنیا کا دھرموں کا حوالہ دیتا ہے، یہودی دھرم، سکھ دھرم، جین دھرم، بودھ دھرم، سب کا حوالہ دیتا ہے، اور سب کے بارے میں پول کھولتا ہے اور بتاتا ہے۔ تو آپ یوٹیوب پر اس پر جو ہے گوگل پہ سرچ کریں کہ گوگل یہ بتاؤ دنیا میں سب سے اچھا انسان کون تھا، آپ سرچ کریں، سب سے پہلا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ ثابت ہوا اس چیز سے کہ لوگ دنیا کے جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایشوری رچنا کے آدھار پر سب سے سچے اور اچھے انسان تھے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو ابھی گوگل پر سرچ کریں کہ دنیا میں سب سے اچھا انسان کون تھا، یہ بولیں، دنیا میں سب سے اچھا انسان کون تھا؟ گوگل آپ کو سب سے پہلے نمبر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں ہائی لیول پر سب انسانوں کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایشور کے سچے اوتار ہیں، سچے نبی ہیں، اور انہوں نے دنیا کو سچا پیغام دکھایا اور بتایا، سچا دھرم بتایا، لیکن لوگ پھر بھی نہیں مانتے۔ تو مت مانے بھائی، اپنے گھمنڈ میں پڑا رہے، جیون کا سمے پورا کر لے، تو دنیا میں ہمیں چھوڑ جائے گا؟ یہ دنیا اللہ کی ہے، تو جیسوں کو لاکھوں کروڑوں کو روز پیدا کرتا ہے، مٹی ملا دیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، پھر موت کے بعد بدلہ دے گا۔ اگر تو نے نہیں مانا، گھمنڈ میں پڑا رہا، سچ کو نہیں مانا، تو اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا، نرک میں سزا بھگتے گا۔ جب آپ گوگل پر بولیں گے کہ دنیا میں سب سے اچھا انسان کون تھا، کون ہے، تو گوگل آپ کو بتائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پتا کا نام، والد کا نام عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ۔ تو میرے بھائیوں، سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور نے یہ دنیا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے۔ جب سے بنائی ہے
इसी प्रकार से वो पैगंबर भेजता रहा हर दौर में, हर कौम पर, हर पब्लिक पर, धरती के हर टुकड़े पर उसी की ज़बान में पैगंबर भेजता रहा और अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर अपने पैगाम भेजता रहा। इस प्रकार से जो है इस्लाम बताता है कि कमाबेश 1,24,000 या कुछ रिवायत में 2 लाख का जिक्र है, या अल्लाह को ही ठीक से पता है कितने पैगंबर उसने भेजे। उन सबको किताबें दी और अल्लाह ताला ऐसी इम्तिहान लेता रहा और आखिरी किताब कुरान मजीद है जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। तो अब इस किताब के बाद कोई किताब नहीं आएगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई दुनिया में पैगंबर नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह ने इस किताब की जो सुरक्षा है, सुरक्षा की जिम्मेदारी, इसमें कोई मिलावट ना करे, इसकी जिम्मेदारी खुद ली है। और 1400-1500 बरस हो चुके हैं मेरे भाइयों। इस्लाम के दुश्मन भी इस बात को कहते हैं कि कुरान मजीद ही दुनिया में एक ऐसी किताब है जिसमें अभी तक कोई मिलावट नहीं हुई है। इसके अलावा जितनी भी किताबें पैगंबरों पर पहलों पे आई थी, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैगंबर आए थे, जो उनको किताब और सहीफे मिले थे, उन सब में मिलावट हो चुकी है। वो ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचाने के और अच्छाई पर चलाने के तरीके नहीं है, उसमें अच्छाई बुराई मिक्सचर है। तो पवित्र किताब यही है कुरान मजीद, जिसके द्वारा हम ईश्वर को पा सकते हैं अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके। तो आप जान सकते हैं हाई लेवल पर दुनिया के लोगों ने जब सर्च किया है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का सबसे अच्छा और सच्चा इंसान पाया। इसीलिए उन्होंने गूगल पर जो है डाल रखा है कि पहले नंबर पर कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर कोई इंसान हकीकत में देखो, धोखा अलग है, झूठा गुमान अलग है और हकीकत अलग है। हकीकत में जो जीवन का मकसद पाना चाहता है, अपने मालिक को राजी करना चाहता है मौत से पहले, तो उसके लिए पूरी दुनिया में सिर्फ कुरान ही किताब है। इसके अलावा किसी और किताब के जरिए से वो अपने मालिक को नहीं पा सकता और जीवन के सही मकसद पर नहीं चल सकता, जीवन के सही मकसद को हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरी रचना के आधार पर सच पे चलेगा, मैं उसकी अकल, बिगड़ी हुई अकल को सुधार दूंगा। तो मेरे भाइयों, जो इंसान अपने मालिक को पहचान लेता है उसकी अकल सुधर जाती है, और जो इंसान गलत धर्म पे चलता है उसकी अकल बिगड़ी हुई होती है, उसके अंदर घमंड भरा हुआ होता है, कभी नरम बात करेगा, कभी गर्म बात करेगा, कभी फसाद फैलाएगा। और जो इंसान अपने मालिक को पहचान लेगा, सब तारीफ उसी के लिए है, वो कभी भी घमंड नहीं दिखाएगा, ना फसाद फैलाएगा, वो सीधी राह पर चलेगा। सीधी राह अल्लाह की है, टेढ़ी राह शैतान की है, वो फसाद नहीं फैलाएगा, अल्लाह उसकी अकल को सुधार देगा। तो ए नादान इंसान, बच्चों की तरह नादानी मत दिखा और सच को कबूल कर ले, सच को कबूल कर ले अगर तुझे मौत के बाद की बर्बादी से बचना है। इस्लाम सच्चा धर्म है, इसको कबूल कर ले और अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से कुरान के द्वारा बदल ले। मौत आने वाली है, तुझे उठाने वाला है मौत देकर, तेरी बर्बादी फिर जाएगी। तुझे जीवन का समय पहली बार और आखिरी बार मिला है, कभी नहीं मिलेगा फिर, तो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इस ज़िंदगी के बेस पर या तो हमेशा की जन्नत है या हमेशा की जहन्नुम है, या तो हमेशा की कामयाबी है या हमेशा की बर्बादी है। फिर इंसान के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अगर यहाँ उसने अपने घमंड को दूर करके सच को नाकबूल किया और अल्लाह से न डरा, अल्लाह के सामने न झुका, तो फिर मौत के बाद उसके लिए हमेशा की बर्बादी है। तो ए नादान इंसान, अपने मालिक की गुलामी कबूल कर ले। जो तेरा सच्चा मालिक है, उसका कानून है इस्लाम और इसमें उसकी गुलामी है, उसे दिल से मालिक समझ ले इससे पहले कि मौत आ जाए। हाँ, तुझे नरक की आग में ठोकेगा फिर वो, अगर तूने अपना जीवन बिना मालिक के आज़ाद समझ कर जिया और मनमानी से तूने जीवन जिया, रब की मर्जी पर ना आया। तू इस दुनिया के पीछे सच को ना ठुकरा। हाँ, जब तेरी मौत भेजेगा ना वो, ये दुनिया तेरी मौत से तुझे बचा नहीं लेगी। तू अकेला उसकी तरफ से आया है और अकेला लौटेगा, फिर अपने कर्मों का हिसाब देगा। फिर जब दुनिया तुझे यहाँ मौत से नहीं बचा सकती, अल्लाह के कानून से नहीं बचा सकती, तो मरने के बाद जब वो जहन्नुम में, नरक की आग में दर्दनाक सजा देगा, तो ये दुनिया तुझे वहाँ भी नहीं बचा सकती। सोच ले और गौर कर ले इस बात को। इसलिए अल्लाह ताला कुरान के मानने वालों से कहता है कि लोगों को बुराई से रोको, भलाई की तरफ बुलाओ। ये हमने इंसान की रचना में पहचान रखी है, लोग पहचानते हैं इस चीज़ को। जो डरेगा बिन देखे, जो सच पर चल के अमन शांति हासिल करेगा वो मानेगा, जो न डरेगा वो न मानेगा। तो इंसान को पता है कि सच बोलना अच्छा काम है, उसमें शांति रखी है अल्लाह ने। तो ये कोई इंसान के लिए नई चीज़ नहीं है। जब इंसान को कहीं का भी इंसान हो, उसको बुराई से रोकेंगे,
अच्छाई पर चलने का हुक्म देंगे तो उसको पसंद करेगा। वो जानता है, उसके अंदर जानी पहचानी चीज़ है ये ईश्वरी रचना के अंदर। अब अल्लाह फरमाता है कि तुम इस कुरान से नसीहत करते रहो, अच्छी तालीम देते रहो, अच्छी शिक्षा देते रहो, लोगों को बुराई से रोकते रहो। जो डरेगा वो तो नसीहत हासिल करेगा, याद रखें। और वो जानते सब हैं सच और झूठ को, वो सच के होश में आ जाएगा, वो ईमान हासिल कर लेगा जो डरेगा। और जो बेखौफ बदबख्त है वो उससे कतराएगा, जो डरेगा नहीं वो उससे कतराएगा, उल्टी सीधी बात करेगा, जहालत पे आ जाएगा, झगड़े पे आ जाएगा, सच को कबूल नहीं करेगा। बेखौफ बदबख्त इससे कतराएगा जो भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। मेरे भाइयों, कुरान की आयत है ये। अंजाम पहले ही खबरदार कर दिया है उसने। हाँ, जो डरेगा उसको नसीहत मिल जाएगी, उसको अल्लाह सच्चा रास्ता दिखा देगा, उसको ईमानदार बना देगा, सच्चा बना देगा, ईमान दे देगा। और जो बेखौफ है, बिना मालिक के आज़ाद समझता है, मनमानी से जीवन जी रहा है, मनमानी के धर्म पे चल रहा है, घमंड दिखाएगा, उसके घमंड के एवज अल्लाह उसे जहन्नुम की भड़कती हुई आग में डालेगा। हाँ, और उससे सवाल नहीं करेगा, क्या हमने तेरी रचना में तुझे जीवन जीने के तरीके सिखाए नहीं थे? क्या हमने तुम्हें इतना समय नहीं दिया था जीवन का कि तुम अगर चाहते तो हमें राजी कर लेते, अमन शांति हासिल कर लेते, मगर तुमने चाहा ही नहीं था। मैंने तुम्हें ज़िंदगी का इतना समय दिया था, अगर तुम चाहते तो मुझे राजी कर लेते, अच्छाई पर चलकर सुकून शांति मेरी शरण में, मेरी पनाह में आ सकते थे, शैतान की शरण से बच सकते थे, मगर तुमने चाहा ही नहीं था। तुम मेरे नाशुक्रे साबित हुए। मैं किसी पे जुल्म नहीं करता। हाँ, तुमने जो कर्म किए हैं तुम्हारे कर्मों की ही आग बन गई है, ये तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, जिसने घमंड दिखाया, सच को कबूल ना किया, सच को ना माना, अल्लाह के हुक्मों को ना माना, उसने ले देकर नरक कमा ली। उसने क्या कमाया फिर? उसने बर्बादी मोल ले ली, उसने तबाही मोल ले ली। दुनिया में क्या दिन रहेगा, आखिर मरेगा, सबको मरना है, कोई नहीं बचेगा मौत से। ये माल दौलत औलाद कोई काम ना आएगा। हाँ, सब अल्लाह के मोहताज हैं, जब सजा देगा कोई बचाने को नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, डरें उस अल्लाह से जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हम पे एहसान किया है, जिसकी नेमतें हर वक्त हम देखते नहीं हो, रोज़ कितना रोज़ पानी पी लेते हो, कितना खाना खा लेते हो, ये सब वही हमें ज़मीन में से पैदा करता है। डरो उस मालिक से, वो हम पे एहसान करता है। अगर हमने एहसान का बदला नाशुक्री से दिया तो मेरे भाइयों हम सज़ा के हकदार हैं, याद रखें। अगर हमने उसका एहसान का बदला एहसान से दिया, हाँ, उसका एहसान माना, उसका शुक्र अदा किया, तो उसका इससे बेहतरीन बदला हमें जन्नत में देगा फिर। तो याद रखें, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, जो इंसानियत पे इंसान को चलाता है। इंसान के अंदर जो इंसानियत है, जो मिट चुकी है, उसको जिंदा करता है। और ईश्वरी रचना जो इंसानियत है, इसी पर आधारित है, जो इंसान को पूरी तरह बुराई से बचाता है और अच्छाई पर चलाता है। और इसमें ईश्वर के आदेश ऐसे हैं कि इंसान को जो है उसकी रचना के आधार पर कुरान मजीद के अंदर कि इंसान को जो है, इंसान की आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करते हैं। बुराई को ईश्वर ने गंदगी कहा है और सच्चाई को पवित्रता कहा है। जो पवित्रता अपना कर मर के जाएगा, ईश्वर पवित्र है, पवित्रता ही पसंद करता है, वो कामयाब हो जाएगा। और जो अपवित्रता बुराई पर चल के जाएगा, रचना के खिलाफ चल के जाएगा, फसाद फैला के जाएगा, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से गंदा करके जाएगा, वो मेरे भाइयों नरक, मरने के बाद नरक की आग में जाएगा। और अल्लाह ताला सारे गंदगी को, जितने भी इंसान बुराई पर चल के मरे, कुरान में कहता है हम सारी गंदगी को इकट्ठा कर लेंगे। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमीन, ईमानदार को अलग छांट देंगे, सच्चे को झूठे को अलग छांट देंगे, बेईमान को अलग छांट देंगे अपनी रचना के आधार पर। और फिर जो बेईमान हैं, बुरे हैं, वो गंदगी हैं, उन गंदगियों का पलंदा बनाकर जहन्नुम में ठोक देंगे, जहन्नुम में झोंक देंगे। सुम्मा ला यमूतू फीहा वला यहया, न जीने देंगे न मरने देंगे। हाँ, हमेशा इंसान तड़पता रहेगा अपने घमंड के एवज, क्योंकि उसने ईश्वर के हुक्म को नहीं माना। जीवन का समय मिला था इम्तिहान का, वो मनमानी करता रहा, फसाद फैलाता रहा, सही धर्म पे ना आया, सही धर्म सामने आया, उसको कबूल ना किया, उसको नहीं माना, तो मेरे भाइयों फिर क्या फ़ायदा होगा, ज़रा सोचो। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया। और भाई मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आए। ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। जिस मालिक ने जीवन दिया है उसकी मर्जी को जाने, ताकि हम ईमान हासिल करें। हम सोच रहे हैं कि भाई हमने मकान बना लिया या ज़मीन ले ली या प्लॉट ले लिया, बढ़िया बढ़िया मकान बनाए, हम सोच रहे हैं कि हम कामयाब हो गए। नहीं, ये कामयाबी नहीं है। ये कामयाबी है ही नहीं, असल कामयाबी तो भाई अलग ही है। सोचने की बात है, जो ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो जाए,
جب زندگی ختم دنیا بھی ختم. تو جو دنیا کبھی بھی ختم ہو جائے اس پہ محنت کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے. انسان کو غور کرنا چاہیے. اب جو قرآن کہتا ہے کہ جو ہے بڑی بڑی قومیں جو آئیں پہلے انہوں نے بڑے شوق میں گھر بنایا، بڑے بڑے گھر بنائے انہوں نے، عالیشان گھر بنائے انہوں نے. اور کیا سوچ کے بنائے کہ بڑھیا گھر بناؤ پھر مزے سے رہیں گے، مزے سے عیش کریں گے اللہ کو بھول کر. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، دنیا میں تمہارا امتحان لیا ہے، اور میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو. تم منمانی مت کرو، میری مرضی کو سمجھو. نہیں سمجھی اللہ نے تباہ کر دیے، مٹا دی گئی دنیا سے. اس لیے ہم غور کریں کہ ہمارا جیون ہے کیا. جائیں تو کچھ کر کے جائیں اپنے لیے. ہاں، تو آخرت کے لیے جیون کا سمے ملا ہے. اب سفید بال ہو گئے، زندگی کی شام ہونے والی ہے. زندگی کا زیادہ حصہ بیت چکا ہے، تھوڑا سا حصہ باقی بچا ہے. ہماری اولاد جو ہے اس کی زندگی کا سورج نکل رہا ہے اور ہمارا ڈوب رہا ہے. ان کی جوانی ہے، ہمارا بڑھاپا ہے. تو لہٰذا ہم دل سے اللہ کی طرف دھیان لگائیں. تو اللہ تعالیٰ مانگتا ہے دھیان. اب ہم بنا دھیان کے، بنا سمجھ کے، بنا سوچ کے نماز پڑھ رہے ہیں. آج کا مسلمان کلمے کے خلاف نماز پڑھ رہا ہے. کلمے کو پہلے سمجھے تو صحیح، ہم پہلے ایمان تو بنائیں. 5 بنیاد ہیں اسلام کی، پہلا ایمان ہے، اس کے بعد پھر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. ایمان ہوگا تو نماز قبول ہوگی، ایمان ہوگا تو ہر عمل قبول ہوگا. تو ہم پہلے اللہ کی پہچان کریں. اللہ دکھتا نہیں ہے ہمیں، دل میں یقین ہے، ہمارے دل میں اندھکار بھرا ہوا ہے. تو پہلے ہم کیا کریں؟ اللہ کا یقین، اللہ کی پہچان کریں. لوگ اللہ کو نہیں پہچان پا رہے، دنیا کی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کی شان کو گھٹا رہے ہیں. گووردھن گوبر کی پوجا کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ایشور کण کण میں ہے، اللہ جرے جرے میں ہے. تو ہر چیز کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں لوگ. جبکہ سچ بات یہ ہے کہ زمین و آسمان کے بیچ میں یہ ٹائمنگ کا سسٹم ہے. ٹائم، وقت. اور جو چیز وقت کے اندر ہے، جو چیز وقت کے اندر ہے وہ قید ہے اللہ کی بادشاہت میں. تو زمین و آسمان کے بیچ ہر چیز اللہ کے ٹائمنگ یعنی وقت کے قانون میں قید ہے. اللہ زمین و آسمان سے باہر ہے، وہ وقت سے باہر ہے، ٹائمنگ سے باہر ہے. وہ اپنے بنائے ہوئے قانون میں قید نہیں ہوتا. جو قید ہے وہ خدا نہیں ہے. اب دیکھو نا، سورج جو ہے یہ نکلتا ہے، چھپتا ہے، یہ قید ہے، یہ قانون کے بندھن میں بندھا ہوا ہے. زمین و آسمان کے بیچ جس پہ بھی نگاہ لگاؤ گے وہ سب قید ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ قل اللہ احد، ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے، مگر اللہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے. جس نے سہارا لے رکھا ہے، جس نے سہارا لے رکھا ہے وہ خدا نہیں ہے. جس نے کوئی سہارا نہیں لے رکھا ہے وہ ہے اصلی خدا. زمین آسمان کے بیچ ہر چیز نے ایک ہستی کا سہارا لے رکھا ہے. زمین و آسمان کے بیچ ہر چیز نے ایک ہستی کا سہارا لے رکھا ہے اور اس کے قانون کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے. وہ ہے اصلی خدا، وہ ہے اللہ، جس کے سامنے ہم نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ہستی ہے جس کے سامنے ہم سر جھکائیں. اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور یہ دنیا کا سسٹم اس نے امتحان لینے کے لیے بنایا ہے. جیون کا سمے دیتا ہے. رچنا اس نے رچ دی ہے ہمارے اندر اچھائی برائی کی، اور 2 پرکار کی رچنا رچی ہے، اچھائی برائی. ستیہ کا راستہ اس نے اپنے لیے بنایا ہے کہ ستیہ پہ چلتا ہوا میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میری طرف آ جا اور مجھے پالے اور مجھے راضی کر لے. اگر تو نے مجھے پا لیا، جنت کی اچھائیں میں نے رکھی ہیں تیرے اندر، تو ان کو دنیا میں پوری نہ کر. اگر تو نے مجھے پا لیا تو میں پھر تجھے سورگ کا گھر، جنت کا گھر ایسا دوں گا جو اس دنیا سے الگ ہوگا. نہ موت ہے وہاں، زندگی ہمیشہ کی موت نہیں، جوانی ہمیشہ کی بڑھاپا نہیں، تندرستی صحت ہمیشہ کی بیماری نہیں، نہ دکھ ہے نہ تکلیف ہے. ہاں، ہمیشہ کے سکھ ہیں، دکھ نہیں. جو تیری چاہت ہے ہر چاہت کو پورا کروں گا. تو اب ہم سمجھے اس چیز کو بھائی کہ کتنی بڑی قدرت والا ہے وہ. زمین و آسمان کے بیچ میں کتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، چلا رہا ہے، اپنی مخلوق پیدا کر رہا ہے، پھر ان کو جیون دے رہا ہے، جیون جینے کا طریقہ سکھا رہا ہے، پھر ان کو پال رہا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کری، ضرورتیں اس کے اندر پیدا کری، پیٹ میں بھوک لگائی، پھر ضرورت
पूरी करने का इंतजाम किया। कितनी बड़ी हस्ती है, अगर हमने उसको पा लिया, उसको राज़ी कर लिया, तो फिर सब कुछ हमारा है। याद रखें, उसके इनाम के हकदार बन जाएंगे, हमेशा का जीवन मिलेगा, कामयाबी का जीवन मिलेगा। अगर हमने उसकी कदर ना की, उसका एहसान ना माना, तो फिर हमारी बर्बादी है नरक की आग में। इसलिए हम जागें और हम गौर करें। तो कामयाबी दुनिया बटोरना नहीं है, कामयाबी है जिसने अल्लाह को पा लिया, जिसने अल्लाह को राज़ी कर लिया, वो कामयाब है। तो भाई अल्लाह की पहचान करें और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें, सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आए। तो मेरे भाइयों याद रखें, ईश्वर अल्लाह के कानून बदलते नहीं हैं। याद रखें, हर बच्चा जब तक दुनिया रहेगी, महापिल्ले तक, क़यामत तक, जो भी बच्चा पैदा होकर आता रहेगा, इसी रचना पर आता रहेगा जिस रचना पर कुरान है। और क़यामत तक इस दुनिया में इसी रचना के आधार पर हर इंसान को जो है दो ही नियम मिलते रहेंगे जीवन जीने के, अच्छाई और बुराई। अच्छाई और बुराई ही क़यामत तक रहेगी इस दुनिया में। ये फ़र्क अलग है कि किस दौर में ज़्यादा है, किसी में कम है, मगर ये नियम ईश्वर के चलते रहेंगे और हर बच्चा इसी रचना पर आता रहेगा, अच्छाई बुराई की रचना पर। इसीलिए अब आसमान से जो पैगंबर का सिलसिला बंद कर दिया गया, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया गया और आखिरी किताब कुरान मजीद में क़यामत तक के हर इंसान के लिए इसी रचना के आधार पर जो इंसान अपने मालिक को राज़ी करना चाहे, ये कुरान है उसके लिए। जो चाहे कि मैं अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र करूं, इसी रचना के आधार पर ये कुरान इंसानों को राह दिखाता रहेगा। और ईमान वाले भी, ईमान कमाकर भी लोग दुनिया से मरते रहेंगे और बेईमान होकर भी मरते रहेंगे। तो जो ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है, सब अल्लाह की संपत्ति है, अल्लाह की प्रॉपर्टी है और उसके कानून बदलते नहीं हैं। सूरज का कानून बना दिया कि तुझे रोज़ निकलना है, रोज़ छुपना है, इसी तरीके से ये सूरज चल रहा है, रोज़ दिन का निकलना है, रात का होना है। ये कानून बदलता नहीं है उसका, ये चलता रहेगा ऐसे ही, याद रखें। और यहाँ इंसान पैदा हो के आते रहेंगे, हवा का कानून है, ये चलता रहेगा। इंसान पैदा हो के आते रहेंगे जीवन का समय लेकर के, और ईमानदार और बेईमान बन के मरते रहेंगे। उनका इम्तिहान चलता रहेगा क़यामत तक। ये दुनिया अल्लाह ने परीक्षा का, टेस्ट लेने का, पेपर लेने का, इम्तिहान लेने का जहान बनाई है। वो इम्तिहान लेता रहेगा, रोज़ लाखों इंसानों को रोज़ पैदा करता है और करता रहेगा, और मौत देकर उठाता रहेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक दुनिया चलेगी। अल्लाह को पता है कब तक दुनिया चलानी है, कब क़यामत आएगी, कब महापिल्ले आएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फिर सबका जो है मालिक यौमुद्दीन, वो सबका फ़ैसला करेगा। वो मालिक है, सबको जो है जैसे कर्म किए हैं वैसे ही बदला देगा। और मेरे भाइयों, क़यामत तो बाद की बात है, मौत आते ही जो है जैसे कर्म करके इंसान मरा है उसके साथ में वैसे ही बर्तावा शुरू हो जाता है। तो अगर इस बात को इस एंगल से कहें कि जन्नत और जहन्नुम मौत के बाद ही है इंसान के लिए, कि अच्छे इंसान को, जो ईमान वाला है, जो अल्लाह को राज़ी करके मरा और दुनिया बटोरने से वो बच गया, दुनिया और शैतान को उसने दुश्मन समझ लिया। दुनिया और शैतान इंसान के दुश्मन हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ए इंसान, ए मेरे बंदो, मेरी पनाह में आ जाओ शैतान मरदूद और दुनिया की पनाह से। अगर तुम्हें अमन शांति चाहिए और मौत के बाद मेरे इनाम के हकदार बनना चाहते हो, अमन शांति का जीवन चाहते हो, तो मेरी शरण में आ जाओ, मुझे राज़ी कर लो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के कानून बदलते नहीं हैं। सुमसाम चुपचाप कायनात चल रही है और परीक्षा सबकी चल रही है, सबका इम्तिहान ले रहा है, सबके पेपर हो रहे हैं, ज़िंदगी का समय दे रहा है। दो रास्ते दिखा रखे हैं। हाँ, अपनी किताब भी धरती पे मौजूद कर रखी है, कुरान मजीद। अब टेस्ट ये है, इम्तिहान ये है कि कौन सच पर गौर करता है, कौन सच्चे धर्म को पहचानता है और कौन शैतान के मकरो फरेब में उलझा रहता है जानबूझकर। ये सिलसिला परीक्षा का चलता रहेगा क़यामत तक। अब देखो ना, गौर करो, जब हम दुनिया में आए, ये दुनिया पहले से चल रही थी, अल्लाह इसको पहले से ही चला रहा था, पहले से ही इंसान इसमें आ रहे थे, इम्तिहान दे के जा रहे थे। अब हमारी बारी आई है, हम आए हैं दुनिया में, तो हम दुनिया में हम आए हैं, तो दुनिया अब भी चल रही है। हमारे सामने भी लोगों को मौत दे के उठा रहा है और पैदा कर रहा है, हमें भी उठाएगा। हम चले जाएंगे, उसी की संपत्ति है सब, और हम चले जाएंगे, फिर भी वो जो है इंसानों को भेजता रहेगा, जीवन का समय देता रहेगा, मौत दे के उठाता रहेगा, इम्तिहान लेता रहेगा। इसलिए अब हमारी बारी है, अपने जीवन की बाजी को जीत जाएं भाई, इस परीक्षा में पास हो जाएं। जीवन का बड़ा थोड़ा सा समय है, सच को समझें, गौर करें।
میرے بھائیوں، سچ کو انسان جان بوجھ کر جھٹلاتا ہے اور چھپاتا ہے۔ جو لوگ گھمنڈ میں جو ہے سچ کا انکار کرتے ہیں، سچ کو چھپاتے ہیں، اللہ کے انکاری بنتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا، قرآن کہتا ہے کہ جب کافر سچائی سے نفرت کرتے تھے تو جب سچ بولنے والا اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا تو کیا کہتے؟ اس کی بات کو نیچی رکھنا ہے، اس کی بات اونچی نہ اٹھ پائے۔ اب تم جانتے ہو کہ سچا انسان، سچے لوگ کم ہیں اور برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں ڈیبیٹ میں، جب ڈیبیٹ کرتے ہیں لوگ بے ایمان اور اسلام سے نفرت کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ سچ یہ بول رہا ہے، اس کی آواز کو دبانا ہے، اس کی آواز کو سننا ہی نہیں ہے۔ جب اس کا بولنے کا نمبر آئے تو ہلہ مچا دو، اس کی بات سنی نہیں جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس سب مل کے ایک ساتھ بولو، اس کی آواز کو سنو ہی مت نا۔ تو میرے بھائی، تو برائی میں عقل کی تیزی دکھا کر اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، بربادی کی طرف لے جا رہا ہے، نرک کی آگ کی طرف لے جا رہا ہے۔ دنیا میں تو کئی دن رہے گا؟ تو ایشور کے سچ کو انکار کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے، تیری تباہی پھر جائے گی، تجھے کوئی بچانے والا میسر نہ ہوگا۔ تو ایشور کی نعمتیں کھا پی کر اور تو اسی کا ناشکرا اگر بنے گا تو تجھے نرک کی آگ میں ٹھوکا جائے گا اگر تو اس کی سچائی کو قبول نہ کرے گا۔ تو اللہ کا یہی امتحان ہے کہ کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے اور کون بے خوف ہو کر سچائی سے کتراتا ہے، سچائی سے بھاگتا ہے، پھر موت کے بعد بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کفر اور اسلام کی لڑائی چلتی رہے گی۔ جو اپنے بنانے والے سچے مالک کے انکاری ہیں، یہ روگ ہیں ان کے اندر۔ جب اسلام دھرم کا پرچار دنیا میں اللہ کرواتا ہے، پھیلواتا ہے اسلام کو، تو ان کا روگ اور بھی بڑھ جاتا ہے، پھر یہ فسادی ہو جاتے ہیں اور یہ پھر اسلام کے خلاف، اسلام کو مٹانے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، اسکیم بناتے ہیں میرے بھائیوں، اور پھر بیچارے کچھ دنوں کے بعد خود مٹ جاتے ہیں مگر اسلام کو نہیں مٹا پاتے ہیں۔ یہ سلسلہ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے، یہ پہلے سے ہوتی آ رہی ہے اور قیامت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ بچوں کی طرح منمانی کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے مورتی بنا رہے ہیں، اس کے آگے جھک رہے ہیں، حقیقت کو قبول نہیں کرتے، حقیقت پہ غور نہیں کرتے، جھوٹ اور دھوکے پہ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہیں اور نرک کی آگ کو کما کے مر رہے ہیں۔ روز کتنے مرتے ہیں میرے بھائیوں، یہی سلسلہ اس دنیا میں جاری ہے۔ اس کائنات کی حقیقت پر غور کریں، یہی اللہ تعالیٰ روز کر رہا ہے، جیون دیتا ہے، جیون کا سمے دیتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے، ہاں، اپنی رچنا کے آدھار پر، اور پھر موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اس کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا، کائنات بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، بنانے والا دکھتا نہیں، کائنات چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، چلانے والا دکھتا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اس کے بندے اس سے ڈریں، بن دیکھے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کی مرضی کو جانیں، اسے راضی کریں۔ یہ اللہ کو پسند ہے، اسی لیے اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے جو سنسار کا سچا مالک ہے۔ تو میرے بھائی، اگر تو اسلام دھرم کی تھوڑی بہت بات سن کر اسے الٹی سیدھی سمجھ کر اور تو فساد پھیلائے گا تو تو اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا، موت کے بعد بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے شانتی کے ساتھ اسلام کا پیغام سن اور اللہ کی مرضی کو سمجھ، شانتی کے ساتھ، محتاج بن کر، اس سے ڈر کر، تو تجھے وہ سچ کو سمجھا دے گا۔ تو اب قرآن کی جو پہلی سورہ ہے، پہلی آیت ہے، اس پہ آپ غور کریں۔ الحمد کیا مطلب ہے؟ الحمد یعنی کل ساری حمد، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ انسانوں کے اوپر سب سے بڑا احسان اس مالک اللہ کا ہے، سب سے زیادہ شکر اسی کا ادا کیا جائے، سب سے زیادہ محبت اسی سے کی جائے، سب سے زیادہ قدر و قیمت اسی کی جائے، سب سے زیادہ احسان اسی کا مانا جائے۔ سب سے پہلا رشتہ انسان کا اللہ سے ہے، انسان کچھ نہ تھا، اس نے انسان بنایا۔ تو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تعریف اسی کی ہوگی، اسی کی تعریف کرو، ثنا اسی کے لیے ہے، شکر سارے اسی کے لیے ہیں، ہاں، تعریف اسی کے لیے ہے، عبادت اسی کے لیے ہے، عبادت اسی کی کرو، پوجا بھکتی اسی کی کرو۔ اب ہم پورا الفاظ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں، سارے شکر، سارے احسان، ہاں، اسی کے لیے ہیں، اسی کا احسان مانا جائے، اسی سے محبت کی جائے، اسی کی تعریف کے گن گائے جائیں۔
اس کی تعریف ہم کریں، اس کی تعریف دل میں بٹھائیں، اپنے دل میں اس کی محبت بٹھائیں۔ یہ دنیا اور شیطان ہمارے دشمن ہیں، ہاں ان کو پہچانیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کی محبت لے کے جائیں، سب سے زیادہ احسان اللہ کا مانیں، سب سے زیادہ قدر اللہ کی کریں، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کریں، ہاں سب سے زیادہ دل میں ہمارے عظمت اور بڑائی اللہ کی ہو، کسی کی نہ ہو۔ اب الحمدللہ رب العالمین، اب رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب سمجھ لیں، رب کا مطلب ہے مالک، کسی چیز کو پروان چڑھانے والا۔ جو کھیتی کا مالک ہوگا وہ اسے پروان چڑھائے گا، ہے کہ نہیں؟ اسے پروان چڑھائے گا، وہ اسے پانی دے گا، وہ اس میں کھاد گیرے گا، وہ کھیتی کو پروان چڑھائے گا۔ جو مال والا ہوگا وہ مال سے مال کو جو ہے بڑھائے گا، اس کو پروان چڑھائے گا۔ بھائی جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے سے پیسہ بڑھائے گا، اسے پروان چڑھائے گا۔ تو زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا مال ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ کی کھیتی ہے، وہی اس کو پروان چڑھاتا ہے، وہی اس کو پالتا ہے، اپنی ہر جیو کو جو ہے روزی پہنچاتا ہے، وہی سب کو پالنہار ہے، سب کا پالنہار ہے۔ تو لہٰذا الحمدللہ رب العالمین، اب پورے شبد کا مطلب کیا ہوا؟ سب تعریفیں، ساری ثنا، ساری جو ہے اس ہر چیز جو ہے، ہر چیز کا تعریف کا مالک اللہ ہے، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اب میرے بھائیو، جہان کہتے ہیں ایک دنیا کو، جہان ایک دنیا کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک دنیا کے بارے میں نہ کہا جا رہا کہ اللہ صرف اس دنیا کا پالنے والا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، پالنہار ہے۔ قرآن میں یہ بات آسمان سے آئی تو اس کا مطلب پتہ نہیں کتنے جہان ہیں، ابھی کتنے جہان اللہ نے بنا رکھے ہیں میرے بھائیوں، کتنی بڑی ہستی ہے، اس کو پہچانیں۔ تو ہم اپنی اس کائنات کو سمجھ لیں، اور جہان تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس کائنات میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کی سمپتی ہے، سب اللہ کی کھیتی ہے، اور وہی اس کو پروان چڑھاتا ہے، وہی جو ہے زندگی دیتا ہے، پھر زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور پھر وہی جو ہے سب کو پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، اور جیون کا سمے دیتا ہے، اور پھر موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ جو اسے راضی کر کے مرا میرے بھائیو، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ سورگ ایک دنیا ہے جہاں ایشور اس کو داخل کر دیتا ہے، جس میں انسان ہر ڈر اور غم سے آزاد ہو جاتا ہے، اللہ کی بادشاہت سے آزاد ہو جاتا ہے، دکھ کی بادشاہت، غم کی بادشاہت، موت کی بادشاہت، بڑھاپے کی بادشاہت، ان سب سے آزاد ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں اس کی رحمت سب کے ساتھ ہے، ظالموں کو بھی کھلا رہا ہے، اپنی رچنا کے خلاف چلنے والوں کو کھلا رہا ہے، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اس کے قانون کے دشمن ہیں، ان کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کے ساتھ رحمت ہے۔ لیکن موت کے بعد صرف ایمان والوں کے ساتھ ہی اس کی خاص رحمت ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کا ناشکرہ صرف یہاں کھا سکتا ہے، کیونکہ امتحان کا سمے دیا ہے، امتحان چل رہے ہیں، سمجھے؟ موت کے بعد اللہ کا ناشکرہ اللہ کی ایک نعمت نہ کھا پائے گا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب اگلی آیت ہے مالک یوم الدین، بدلے کا دن اس نے ایک رکھا ہے، بدلے کا دن رکھا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن، قیامت کا مالک بھی ہے، سب کو بدلہ دے گا قیامت کے دن، جس نے جیسے کرم کیے ہیں ان سب کو بدلہ دے گا میرے بھائیوں، یا تو ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ کی جہنم ہوگی اس زندگی کے بیس پر۔ اور یہ کہانی موت کے بعد ہی شروع ہے، یاد رکھیں۔ ہاں، اس بات کو اس اینگل سے سمجھیں کہ جو ایمان والا ایماندار بن کے مرا، اس کے لیے مرتے ہی اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ عالم برزخ، عالم کا مطلب دنیا، برزخ کا مطلب یعنی مردوں کی دنیا، جہاں لوگ مر کے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، سب مر کے وہیں جا رہے ہیں، سب کا مالک وہی ہے، سب مر کے وہیں جا رہے ہیں، چاہے کسی دھرم سے ہو۔ تو اب جو اچھے کرم کر کے مرا، ایماندار بن کے مرا، ایمان والا بن کے مرا، اللہ کو راضی کر کے مرا، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، وہ وہاں جنت کے مزے چکھ رہا ہے، یاد رکھیں۔ اور جو بے ایمان بن کے مرا، ایشوری رچنا کے خلاف چل کے مرا، برائی پہ چل کے مرا، وہ مرنے کے بعد جو ہے اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہے، وہاں اسے نرک کی طرح سزا مل رہی ہے۔ تو سورگ اور نرک مرنے کے بعد ہی شروع ہے کہانی، سمجھے؟ اور پھر جو ہے کیا ہوگا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ پھر جو جہاں پر ہوگا اس کو بلائے گا، جنت والوں کو بلائے گا، جہنم والوں کو بلائے گا، اور پھر وہاں فیصلہ کر کے پھر دوبارہ وہیں بھیج دے گا، جاؤ اب دفع ہو جاؤ،
یعنی جو ظالم ہیں جو ظلم کر کے مرے، اب تم دفع ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے وہیں جہنم کی آگ میں۔ تو یاد رکھیں، جیسے چھوٹی حوالات ہوتی ہے کسی مجرم کے لیے، تو مرتے ہی جو ہے چھوٹی حوالات ہے اسے جو ہے عذاب میں گھیر دیا جائے گا، سزا میں گھیر دیا جائے گا، اور پھر قیامت کے دن پوری طرح حساب کتاب ہو کر کے پھر پکی جیل جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ جیسے دنیا میں جو ہے حوالات ہوتی ہیں پھر پکی جیل ہوتی ہے۔ اب قیامت کیوں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، کیوں قیامت آئے گی بھائی، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دکھائے گا سارے انسانوں کو اکٹھا کر کے سب کی جرم کی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے ایک دوسرے پہ لوگ ظلم کرتے رہے، مرتے رہے، کرتے رہے، مرتے رہے، سب کی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا۔ اب یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ مان لیا کسی نے جو ہے آپ پر ظلم کیا، اب وہ وہاں پر موجود نہ ہو، آپ کا فیصلہ کر دی جائے تو آپ لڑیں گے نہیں پھر کہ میں تو وہاں پہ تھا ہی نہیں، میرے سامنے فیصلہ ہوتا نا، جبھی تو میں مانتا۔ تو اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر، سب کو اکٹھا کرے گا، اور سب کو جو ہے اکٹھا کرنے کے بعد سب کا فیصلہ ایک ساتھ کرے گا تاکہ کوئی اللہ کو ظالم نہ کہے، اور پھر جو ہے بدلہ دے گا۔ پھر اللہ کو کوئی بھی ظالم نہ کہہ سکے گا کہ اللہ ظلم کر رہا ہے۔ تو جیسے جنجیر کی کڑیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے ہی سارے انسانوں کی ظلم کی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، سب کا فیصلہ کرے گا، پھر بدلہ دے گا۔ ویسے ہی مالک یوم الدین، بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے۔ قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے دنیا کے انسانوں، اگر تم اللہ کی سزا سے بچنا چاہتے ہو، نرک سے بچنا چاہتے ہو، تو اسی کے آگے سر جھکاؤ اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اس کے سوا کسی کی بھکتی نہ کرو، اس کے سوا کسی کا جو ہے سب سے زیادہ احسان اسی کا مانو، سب سے زیادہ محبت اسی سے کرو، سب سے زیادہ قدر و قیمت اسی کی کرو، ہاں سب سے زیادہ تعریف اسی کی کرو۔ تمہارے دل میں سب سے بڑی قدر و قیمت اسی کے لیے ہونی چاہیے، تمہارے دل میں سب سے بڑی تعریف اسی کی ہونی چاہیے، اور اس کی مرضی کو پہچانو، منمانی چھوڑ دو، اس کے ادھیکار جانو، اس کی مرضی پہ چل کے اسے راضی کرو۔ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، نرک کی آگ سے بچنا ہے، اسی نے تمہیں جیون دیا ہے، ہاں تم اسے راضی کر لو اور اس کے انعام کے حقدار، سورگ کے حقدار بن جاؤ، اور ڈر کر اس سے پرارتھنا کرو۔ یاد رکھنا، تمہیں کوئی سچا راستہ نہیں دکھا سکتا ایشور کے سوا۔ یاد رکھنا، ہر چیز کو ایشور کے سہارے کی ضرورت ہے، ہاں اسی سے سہارا مانگو، اسی سے اس کا سچا راستہ مانگو، اس سے ڈر کے مانگو۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس سے کہو کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا رحم ہوا۔ یہ دنیا پہلے سے بنی چلی آ رہی ہے، اس دنیا میں پہلے سے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، جو تجھ سے ڈر گئے تھے، جو تیری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر تیرے حکم پہ آگے تھے، تیرے حکموں کو پہچان لیا تھا، تیرا ان پر رحم اور کرم ہوا۔ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب اور غصہ ہوا، جنہوں نے سچ کو جان لیا مگر تیرا انکار کیا، وہ مارے گئے، وہ تباہ کر دیے گئے۔ ہاں ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا، اور نہ چلا ہمیں گمراہوں کے راستے پر، جو لوگ دنیا سے گمراہ ہو کے مر گئے۔ میرے بھائیو، سچ کو پہچانو۔ دیکھو نا، ایشوری رچنا ہمارے اندر ایک ہی راہ دکھاتی ہے، پوری طرح برائی سے بچ اور اچھائی پہ چل۔ یہ سیدھی راہ تو ایشور کی ہے۔ اب جو سیدھی راہ کو دنیا میں سمجھ گیا، یاد رکھیں، ایشور کی مرضی، اللہ کی مرضی، اپنے بنانے والے سچے مالک کی مرضی کو سمجھ گیا اور سیدھی راہ پہ چلا، اور اس پہ چل کر اس نے ایمان حاصل کر لیا، تو یاد رکھیں یہی سیدھا راستہ جو اللہ کا ہے، جو قرآن میں کہا گیا صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک ہمیں اپنے سچے اور سیدھے راستے پر چلا۔ اگر اس راستے کو جس انسان نے دنیا میں سمجھ لیا، اب دیکھو نا، یہی راستہ موت کے بعد نرک کے اوپر ایک ایسا پل بن جائے گا جو بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ایسا پل بن جائے گا یہی راستہ۔ اب جس نے اس راستے کو دنیا میں پہچان لیا، اپنے رب کی مرضی کو جان لیا، اور اس پر چل کر اس نے زندہ ایمان حاصل کر لیا، اللہ کی محبت حاصل کر لی، اور اس راستے کو سمجھ لیا، تو اس پل پہ سے سارے انسانوں کو گزرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں، اب جس نے پہچان لیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، جس نے پہچان لیا اور چل لیا تو وہ اس پل پہ سے آسانی سے نکل جائے گا، آسانی سے گزر جائے گا، یہی راستہ بن جائے گا نا پل۔ اور جس نے اس دنیا میں اپنے مالک کی مرضی کو نہ پہچانا، منمانی کی، تو وہ اس پل کو پار نہیں کر پائے گا، بلکہ وہیں کٹ کر نرک کی آگ میں گر جائے گا اور نہ مر پائے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ مرے گا نہ جیے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا۔ میرے بھائیو، یہ باتیں جاگ کر سنو، سو کر مت سنو۔ اگر آپ ہماری ویڈیو سن رہے ہیں، آپ کو سستی آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، تو مت سنیں ابھی، جب ہوش میں ٹھیک صحیح ہوش ہو جب سننا۔ جو لوگ ہوش میں سنتے ہیں
ان کی زندگی میں ہی انقلاب آتا ہے، وہی لوگ ہوش میں آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، رب کا مطلب ہے اپنی کھیتی کو پروان چڑھانے والا۔ تو زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کی کھیتی ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی جیون دیتا ہے، وہی جیون کا مقصد سکھاتا ہے، سمجھے، اور پھر وہی سب کو پروان چڑھاتا ہے، سب کو پالتا ہے، سب کا پالنہار ہے، مالک ہے اور پھر سب کو پالنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسے مالک قبول کر لو، وہی تمہیں پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کی ناشکری نہ کرو، ورنہ اس کا انجام موت کے بعد نرک کی آگ ہے۔ جس کی نعمتیں تم روز کھا رہے ہو، پی رہے ہو، پانی کتنا پیتے ہو، روزی کتنی کھاتے ہو، روٹی کتنی کھاتے ہو، اس کی ناشکری نہ کرو، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس کے بارے میں ناپاک آستھا مت بناؤ، گندا یقین مت بناؤ، پوتر آستھا بناؤ اپنی۔ اپنے مالک کو ٹھیک سے پہچانو، اس کے ادھیکار جانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ایک اسی اکیلے بادشاہ کی یہاں حکومت ہے، اس کو پہچانو کہ مالک سب کا ایک ہی ہے۔ عقل کا صحیح استعمال کر میرے بھائی، زندگی جا رہی ہے ہاتھ سے۔ اب دیکھو نا، میں نے اس مالک سے مانگا، اس نے مجھے روشنی دکھائی، اس روشنی کو میں تمہیں بھی دکھا رہا ہوں۔ روشنی میں آؤ، اندھکار سے باہر نکلو۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ جسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا، ہم کیا کہتے ہیں، ارے بچے ویسے ہی کھیل رہے ہیں، ہمیں بیکار ہوتے ہیں ہماری نظروں میں وہ۔ اسی پرکار سے جو انسان اپنے جیون کے مقصد کو بھول کر کہ ہم اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس دنیا بٹورنے میں لگا رہے، کھیل تماشے میں لگا رہے، جبکہ اللہ کے لکھے ہوئے قلم سے، مقدر کے قلم سے ایک دانہ اس کو فالتو نہیں مل سکتا، پھر بھی دنیا میں بٹورنے میں لگا رہے اللہ کو بھول کر، تو میرے بھائیو وہ کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے۔ جب اللہ ایسے بہت سارے انسانوں کی بھیڑ کو نرک کی آگ میں ڈالے گا، ان سے کہے گا کہ جو میرے احسان ماننے والے بندے تھے، انہوں نے ایمانداری کو پسند کیا، میری رچنا کے دوارا مجھے پہچانا اور میری مرضی کو جانا، تم دنیا بٹورنے میں ہی لگے رہے۔ اگر تم چاہتے، میں نے تمہیں زندگی کا اتنا سمے دیا تھا، اگر تم چاہتے تو مجھے راضی کر کے مر سکتے تھے، مگر تم نے چاہا ہی نہیں، دنیا کے کھیل تماشے میں ہی لگے رہے، جبکہ سچ کو دیکھ کر اندیکھا کرتے رہے۔ تمہارے سامنے لوگ مرتے رہے، مگر تم نے کوئی پرواہ نہ کی کہ ہمیں بھی مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ساری کوشش، ساری محنت دنیا پہ کرتے رہے۔ مالک یوم الدین، اب میں مالک ہوں، بدلہ دینے والا، جیسے کرم کیے ہیں ویسے ہی بدلہ دوں گا۔ جس نے میرے لیے کوشش کی، مجھے راضی کیا، دنیا میں سب کچھ میرے لیے قربان کر دیا، ہاں آج اس کی کوشش کامیاب ہوگی، اور جس نے دنیا کے لیے کوشش کی، کسی بھی اور چیز کے لیے کوشش کی، اس کی کوشش ناکام ہوگی۔ اب دفع ہو جاؤ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھیں، اللہ کے قانون بدلتے نہیں ہیں۔ یہی رچنا کو لے کر کے قیامت تک ہر بچہ پیدا ہو کے آتا رہے گا، اور اس رچنا کے آدھار پر ہی قرآن ہے، قیامت تک یہی قرآن رہے گا۔ جو چاہے اپنے مالک کو راضی کرے اور جو چاہے ناراض کر کے مرے، لہٰذا امتحان چلتا رہے گا۔ تو اس قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے اللہ کا سچا راستہ بھی ہے، جو چاہے اللہ کو راضی کر لے، ہدایت ہے، سمجھے، اور جو چاہے بھٹک کے مر جائے۔ مگر قرآن کا جو قانون ہے، یہ جس پرکار سورج کا قانون بندھا ہوا ہے، بدلتا نہیں، دن کا قانون بندھا ہوا ہے، بدلتا نہیں، رات کا قانون بندھا ہوا ہے، بدلتا نہیں، کسی پرکار سے قرآن کا قانون بندھا ہوا ہے، بدلے گا نہیں قیامت تک۔ جو چاہے اپنے مالک کو راضی کرنا، اس کے لیے اس میں راستہ ہے، جو کھوج کرے دل سے۔ اس نے قانون بنا دیا قرآن میں قیامت تک کے لیے، ہاں، جبھی تو وہ ایشور ہے، جبھی تو وہ اللہ ہے۔ اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا، یاد رکھیں، نہ اس میں کوئی چیز ہم گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی ملاوٹ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی رکشا کریں گے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ کر پائے گا۔ اس لیے جو قرآن کے پیغام کو سمجھ جائے، پھر اللہ کا حکم ہے اس کو کہ تو اوروں کو سمجھا۔ اب دیکھو نا، کتاب انسان پڑھتا ہے تو اس کو ٹھیک سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب کوئی انسان سمجھ کر سمجھاتا ہے تو اس کے آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔